وہ لمحہ آ پہنچا ہے جس کا انتظار میدان حشر میں کھڑے ہر انسان کو تھا اور جس سے وہ ڈرتا بھی تھا۔ خاموشی ہے، ایسی خاموشی جیسے پوری کائنات سانس روک کر کھڑی ہو۔ پھر قرآن کے مطابق ایک اعلان گونجتا ہے، آج ہر انسان کو اس کے اعمال دکھا دیے جائیں گے۔ انسان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، وہ جانتا ہے اب کوئی بات چھپنے والی نہیں، جو کیا تھا وہ سامنے آنے والا ہے۔ فرشتے آگے بڑھتے ہیں، وہ فرشتے جو دنیا میں انسان کے ساتھ تھے، اس کے لفظ لفظ اور قدم قدم کے گواہ۔ قرآن کہتا ہے آج اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، کچھ کے چہرے زرد پڑ چکے ہیں، کچھ لوگ نظریں جھکائے کھڑے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں ان کے اعمال نامے میں کیا ہے۔ ایک انسان کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رک جاتا ہے، سانس رکی ہوئی ہے، پھر وہ دیکھتا ہے اور اچانک اس کے چہرے پر روشنی پھیل جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ خوشی سے پکار اٹھے گا، آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں قیامت کے اندھیرے میں پہلی بار خوشی کی روشنی پھوٹتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کامل نہیں تھے مگر دل سے اللہ کے تھے، جو گناہ کے بعد روتے تھے، جو گر کر اٹھ جاتے تھے، جو اللہ سے مایوس نہیں ہوتے تھے۔ ان کے لیے قرآن خوشخبری سناتا ہے، ان کا حساب آسان ہوگا اور وہ خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ مگر اسی لمحے ایک اور منظر ہے۔ ایک انسان کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے دیا جاتا ہے، وہ اسے دیکھتے ہی چیخ اٹھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ کہے گا، کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، کاش میں جان ہی نہ پاتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یہ چیخ صرف آواز نہیں، یہ پچھتاوے کی آخری حد ہے۔ وہ اپنی زندگی کو یاد کرتا ہے، وہ وقت جب نماز بوجھ لگتی تھی، وہ لمحے جب گناہ آسان لگتے تھے، وہ سوچ کہ اللہ غفور ہے، مگر کبھی یہ نہ سوچا کہ اللہ شدید عذاب دینے والا بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے آج نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ کوئی سفارش، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ یہاں دل ٹوٹ جاتا ہے، حسرتیں چیخ بن جاتی ہیں، اور انسان چاہتا ہے کہ کاش اسے ایک موقع اور مل جائے، مگر دروازے بند ہو چکے ہیں۔ پھر ترازو نصب کیے جاتے ہیں۔ یہ عام ترازو نہیں، یہ عدل کے ترازو ہیں۔ ایک نیکی بھاری ہو سکتی ہے، ایک آنسو وزن رکھتا ہے، ایک سچی توبہ زندگی بدل سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں امید پھر زندہ ہوتی ہے۔ وہ نیکیاں جنہیں انسان معمولی سمجھتا تھا، کسی کو پانی پلانا، کسی کا دل نہ توڑنا، تنہائی میں گناہ چھوڑ دینا، آنکھوں سے بہتا ایک آنسو، سب ترازو میں رکھے جا رہے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ، یہاں دل کانپ اٹھتا ہے، مگر یہاں قرآن ایک بار پھر امید کا دروازہ کھولتا ہے۔ صحیح احادیث بتاتی ہیں کہ اللہ فرمائے گا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ اگر آج بھی نجات ہے تو وہ صرف اللہ کی رحمت سے ہے، نہ کہ اپنے اعمال سے۔ حساب کے بعد انسان ایک نئے خوف میں داخل ہو چکا ہے۔ اب میدان حشر پیچھے رہ گیا ہے، مگر دل کا بوجھ کم نہیں ہوا۔ قرآن کے مطابق اب وہ مرحلہ آ گیا ہے جہاں ہر انسان کو اس راستے کی طرف لے جایا جائے گا جس کے بارے میں دنیا میں صرف سنا تھا
مگر کبھی دل سے سوچا نہیں تھا۔ یہ وہی راستہ ہے جسے پل صراط کہا جاتا ہے۔ یہ راستہ جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا اور ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہوگا، چاہے وہ نیک ہو یا گنہگار۔ یہ پل دنیا کے پلوں جیسا نہیں ہوگا۔ صحیح احادیث کے مفہوم کے مطابق وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ نیچے جہنم دہک رہی ہوگی، اس کی آگ کی آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی اور اس کی لپٹیں اوپر کی طرف بڑھ رہی ہوں گی۔ انسان کا دل دہل جائے گا، قدم آگے بڑھانا بھی خوف بن جائے گا اور رک جانا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ یہاں قرآن کا وہ منظر یاد آتا ہے جہاں بتایا گیا کہ اس دن کچھ لوگ تیزی سے گزریں گے، کچھ آہستہ، کچھ گھستے ہوئے اور کچھ وہیں گر جائیں گے۔ ہر قدم اعمال کے مطابق ہوگا۔ دنیا میں جو نماز میں سستی کرتا تھا، آج اس کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے۔ جو ظلم کرتا تھا، آج اس کے پاؤں کانپ رہے ہوں گے، اور جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا تھا، اس کے لیے یہی پل نجات کا راستہ بن جائے گا۔ یہاں انسان اپنی زندگی کو آخری بار یاد کرتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے لمحے جنہیں اس نے کبھی اہمیت نہیں دی تھی، آج سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ ایک سچی توبہ جو کسی رات آنسوؤں کے ساتھ کی گئی تھی، ایک گناہ جو صرف اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا گیا تھا، ایک نیکی جس کا کسی نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا تھا، یہ سب آج انسان کے قدموں کو سہارا دے رہے ہیں۔ لیکن اسی پل پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چیخ رہے ہیں۔ ان کی زبان پر صرف ایک فریاد ہے۔ قرآن کے مفہوم کے مطابق وہ پکاریں گے اور وہ جان لیں گے کہ اگر آج نجات ملی ہے تو وہ صرف اللہ کے فضل سے ہے، نہ کہ اپنے اعمال کے زور سے۔ اب آخری فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ، آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ یہ الفاظ سنتے ہی انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے، مگر خوشی سے۔ وہ جنت جس کے بارے میں دنیا میں صرف سنا تھا، اب اس کے سامنے ہے۔ امن، سکون، راحت، جہاں نہ خوف ہے، نہ بیماری، نہ جدائی۔ اور کچھ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کو آخری ترجیح بنایا تھا، جنہوں نے آخرت کو مذاق سمجھا تھا، ان کے لیے فیصلہ مختلف ہوگا۔ یہاں الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اور خاموشی بولنے لگتی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ انجام خود انسان کے اپنے ہاتھوں کا ہے۔ یہاں کہانی اپنے سب سے بھاری مقام پر پہنچتی ہے۔ انسان سمجھ چکا ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی نہیں تھی، اصل کامیابی آخرت کی تھی۔ اصل عقل مندی مال جمع کرنا نہیں تھی، بلکہ دل کو اللہ کے سامنے جھکا دینا تھی۔ قیامت کی یہ کہانی کسی اور کی نہیں، یہ میری اور آپ کی کہانی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اسی راستے پر چل رہا ہے۔ ہر سانس ہمیں اس دن کے قریب لے جا رہی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ قیامت آئے گی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ جب وہ آئے گی تو ہمارا نام کس فہرست میں ہوگا۔ آج وقت ہے، کیونکہ آج دروازے کھلے ہیں۔ آج توبہ قبول ہوتی ہے۔ آج ایک آنسو پل صراط کو آسان بنا سکتا ہے۔ کل صرف حساب ہوگا، اور پھر یا تو ہمیشہ کی نجات یا ہمیشہ کی حسرت۔ اے اللہ، جس دن زمین اپنے راز اگل دے گی اور انسان اپنے ہی اعمال سے ڈر جائے گا، اے رب کریم، اس دن ہمیں ذلیل نہ کرنا۔ اے اللہ، جب دل حلق میں ہوں گے، جب زبانیں خاموش ہوں گی اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، اس دن ہماری لغزشوں کو معاف فرما دینا۔ اے رب، پل صراط کو ہمارے لیے آسان بنا دینا۔